صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف ہم سب چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، سب سے پہلے میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، تمام اسکالرز کی جانب سے ایک بار پھر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے 890 عرس کی دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، یعنی فرش والوں کو بھی اور یقیناً عرش والوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد. اچھا صاحب، کل ہم بات کر رہے تھے آپ کے روحانی مقام اور مرتبے کی، اور آج ناظرین بڑا اہم ترین موضوع ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ آپ اسکرین کے اس طرف موجود رہیے گا، کیونکہ آج بنیادی طور پر کچھ ایسے میں راز آپ کے سامنے کھولوں گا جو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے جو اشاعت دین کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دی ہیں، اصلاح معاشرے کے حوالے سے جو اپنا کردار ادا کیا، ناظرین آج اس موضوع پہ بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے ناظرین جہاں سے سلطان الہند، نائب رسول فی الہند، سید الطائفہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا. حضرت معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں ناظرین برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی کی بدولت پھیلا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق بہت کام کی بات ناظرین کرنے جا رہا ہوں، ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا اس بات کو، کہ 90 لاکھ افراد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مشرف با اسلام ہوئے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، اگر یہ بات آتی ہے، یعنی بہت سے متجددین جو ہیں اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 90 لاکھ کیسے، آبادی تو اتنی نہیں تھی. تو ذرا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ یہ کام کیجئے میرے ساتھ ہی چلیے، بات کرتے کرتے آپ ذرا گوگل کیجئے اور ریسرچ ذرا نکالیے اور تھوڑا سرچ کریں کہ گوگل کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 12ویں صدی میں ہندوستان کی آبادی محتاط اندازے کے مطابق 8 سے 9 کروڑ تھی، جس میں تقریباً 90 لاکھ افراد ایسے تھے جن کو خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے داخل اسلام کیا تھا. اور یہ آن ریکارڈ بات ہے ناظرین، یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ 800 برس بعد آج پورے بر صغیر میں جہاں جہاں کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے، اب اس کی تھوڑی سی سٹیٹس اور پیش کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے 20 کروڑ مسلمان، ہندوستان کے 22 سے 24 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کے 15 کروڑ مسلمان، افغانستان کے 3 کروڑ مسلمان، اور اگر آپ پورے ساؤتھ ایشیا کی بات کر لیں تو تقریباً کوئی 45 سے 50 کروڑ مسلمان بنتے ہیں. ناظرین جس دل میں اور جس گھر میں اسلام کا نور موجود ہے، مجھے کہنے دیں یہ جملہ کہ دیگر بزرگوں کے ساتھ ساتھ یہ خاص کر صدقہ ہے حضرت خواجہ معین
الدین چشتی علیہ رحمہ کا کہ اس بوریا نشین مرد کلندر کی نظر کی تاثیر ناظرین یہ تھی اور اس کا عالم یہ تھا کہ نگاہ بھر کر دیکھ لیتے تھے تو معصیت کے سودے یا معصیت کے سوتے جو ہے اس کی زندگیاں خشک ہو جایا کرتی تھیں. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر میں جس فاسق گناہگار بندے پر یعنی ان کی نظر پڑ جایا کرتی تھی وہ تائب ہو جاتا تھا اور پھر کبھی گناہ کے پاس تک نہیں آتا تھا. یعنی دو مصرے صرف انہی کے لیے ناظرین کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ناظرین کرام, مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان کفر و شرک کا گہوارہ تھا. انتہا پسندی اپنے عروج پر تھی, اصنام پرستی اپنے عروج پر تھی, عام تھی, جادو ٹونا اپنے عروج پر تھا. ایمان بالغیب کا کوئی تصور موجود نہیں تھا کیونکہ یہاں کے باسی کروڑوں خداؤں کی پرستش کے خوگر بن چکے تھے. ہر سو ظلم و بربریت کا دورہ تھا. مختلف مذاہب کے لوگ تو ناظرین درکنار, خود ہندو دھرم کے پجاریوں میں بھی مساوات انسانی کا کوئی تصور نہ تھا. ایک آدم کی اولاد 4 ذاتوں میں منقسم ہو چکی تھی. برہمن چھوٹی ذات کے ہندوؤں پر ظلم کیا کرتے تھے, انہیں جانور سے بھی بدتر تصور کیا کرتے تھے. کسی کی جان, مال, عزت, آبرو کچھ نہیں تھی. عورت کو مکمل طور پہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مرد کے مرنے کے بعد اسے اسی کی چتا کے اوپر ستی کر دیا جاتا تھا. ان حالات میں ناظرین بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے 2 گروہ داخل ہوئے. ایک مسلم فاتحین کا جنہوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کے اقتدار کا خاتمہ کیا, اور دوسرے مسلمان صوفیہ, وہ تمام صوفیہ ناظرین کہ جنہوں نے یہاں کے باسیوں کے دلوں کو مسخر کیا. ان دونوں طبقات نے بر صغیر کی انسانی تہذیب پر انمٹ نقوش مکمل طور پہ ایسے نقش کر دیے کہ انہی صوفیہ میں ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت جو حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا جذب لیے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید لیے, خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض لیے, داتا گنج بخش علی حجویری کی مدد لیے, اور نائب رسول فی الہند کی سند لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے فخر کے بوریے پر بیٹھے اجمیر شریف کو اپنا مرکز بناتے ہیں. اور ایسا مرکز بناتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو انتہائی محبت کے ساتھ عام کرتے ہیں, اور دوسری طرف شہاب الدین غوری جیسے مسلم مجاہدوں کی مدد کر کے انہیں فاتح بناتے ہیں. موسیقی میں ڈوبے ہوئے بھجن سننے والوں کو قول کے ذریعے سے تبدیل کرتے ہیں, اور بلا رنگ و نسل تمام دھتکارے ہوئے لوگوں کو اپنی آغوش رحمت کے اندر لے کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی تکریم کیا ہے, انسان کی حیثیت کیا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے اور میں تو بڑا اس پہ بھی کلام کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے مفتی صاحب, اس بات میں کیا قباحت رہ گئی کہ ہمارے قلوب میں جو یہ ایمان روشن ہے یہ صدقہ ہے بنیادی طور پر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا. اچھا, خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے تبلیغ اسلام کے لیے بر صغیر میں خاص طور پہ جو اجمیر شریف ہے اسی کو کیوں چنا؟ یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آپ نے بہت جامع اور پرمغز انٹرو دیا اور بڑی تمہیدی اور اہم باتیں کی ہیں, بہت سارے اشکالات کا ازالہ بھی فرمایا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ قسام ازل اور خلاق عالم کی طرف سے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہادی ہیں ان کو خود چنا جاتا ہے, اور ان ہادی اور ان رشد و ہدایت کے منابع کو ولادت سے ان کی جوانی تک اور اس منصب کو سنبھالنے تک قدرت خود تیار کرتی ہے.
میں اس جانب آؤں گا بعد میں کہ کیسے قدرت نے خواجہ صاحب کو ان کی بچپن کی ابتدا سے اجمیر مسکن بنانے تک کیسے قدرت نے ان کی شخصیت کی تعمیر کی اور اس بڑے کام کے لیے تیار کیا جو خواجہ صاحب کے ذریعے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اللہ، اور پھر پورے بر صغیر میں کہ آج ہر علاقے کے اندر اسلام کی روشنی اور ہر گھر کے اندر چراغ اسلام روشن ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ دراصل قدرت نے چنا خواجہ صاحب کو، اور اس پر بین 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک وہ جو خواجہ صاحب کی طرف سے خود تصریح کی گئی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در ناز پر حاضر ہوئے تو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے اور اجمیر کو مسکن بنانے کا حکم دیا. سبحان اللہ. اور یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ کے ذریعے سے رشد و ہدایت کے اور لوگوں کی اصلاح ظاہر اور اصلاح باطن کے سوتے آپ کی ذات سے وہاں پھوٹیں گے. دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ اسی سفر سے واپسی پر جب آپ بغداد معلیٰ میں پہنچے تو حضور غوث الاعظم سے ملاقات جو بعض روایات کے مطابق ثابت ہے، آپ نے بھی اسی فرمان کی تائید میں عرض کیا. سبحان اللہ. 57 دن کا آتا ہے. تو اسی طرح آپ کا وہ فرمان جب آپ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں محو تھے تو حضور غوث الاعظم نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو معین الدین ہے اس کو ہند کی سلطنت عطا کر دی ہے، اس کے ادب، اس کے احترام کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب کو اس وجہ سے چنا گیا. اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خواجہ صاحب کی ذات کو اجمیر میں بھیجا گیا. جو ہر ولی ہوتا ہے نا، اس کی کوئی روحانی حیثیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے ہدایت آگے پھیلتی ہے. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے قطب ارشاد اور ایک ہوتا ہے قطب مدار. جی. قطب ارشاد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت ملتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے قطب مدار جس کے ذریعے سے تکوینی امور انجام پاتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے رزق کا اترنا، بارش کا نازل ہونا، لوگوں میں نعمتیں تقسیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے ذریعے سے اس علاقے میں تقسیم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. خواجہ صاحب رحمہ اللہ بیک وقت قطب ارشاد بھی تھے اور قطب مدار بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وجہ تھی کہ آپ کو ہر طرح کی جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھیں، حاجات تھیں، اور ان کے جتنے بھی معاملات تھے ان سب میں خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ان کی مدد کی جاتی تھی اور آپ کے ذریعے سے ان کو کامل ہدایت میسر. سبحان اللہ. اچھا ایک بات ہی بتائیے تاکہ پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں کہ میں ایک بنت جس پہ میں بار بار غور کرتا ہوں کہ آپ خراسان سے چلے اور پھر ظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اذن ہونے کے بعد آپ باقاعدہ جو ہے وہ براستہ لاہور، پھر اس کے بعد دہلی اور اجمیر جو ہے وہ آپ کا جانا، اور اجمیر کو آپ نے مسکن بنایا. آپ کسی مسئلے کے لیے، وہ جیسے کسان کی داد رسی ہے ویسے کسی مسئلے کے لیے آپ دہلی گئے، لیکن اجمیر آپ کا مرکز بنا. اچھا اب اس ابتدا سے لے کے آخر تک ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ مجذوب وقت ایک عطا ہو گئی. اس کے بعد غوث پاک کا فرمان، ظاہر ہے اتنا بڑا فرمان کہ عنقریب جو ہے وہ ولایت عطا ہوگی یا آپ کو جو ہے اپنا ہندوستان دیا جائے گا. پھر سرکار علیہ السلام کا حکم مبارک. اچھا پھر اسی دوران خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے 20 سال تک جو ہے کسب فیض کرنا. پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جنریٹرز جو ہیں، روحانی جنریٹرز، وہ آپ کے ساتھ لگائے گئے اور پھر اس بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایسا ہی آپ اس کو سمجھ لیجئے جیسے ایک طالب علم کو مستقبل میں انٹلیکچول بنانے کے لیے کئی اساتذہ کا رول ہوتا ہے. اسی طرح خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو اس مقام تک لانے کے لیے کہ جہاں اسلام کا اتنا بڑا انقلاب بپا ہونا ہے تو آپ کو تیار کیا جانا تھا.
اس تیاری میں پھر کئی شخصیات کا رول تھا جن میں آپ کے اساتذہ بھی تھے جو ظاہر تھے اور روحانی طور پر بھی رجال الغیب اور اولیاء جو پردہ فرما چکے تھے، ان کی روحانی تائید، ان کی روحانی حمایت اور ان کی روحانی ہدایت، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تھیں، اس لیے آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی شخص محض اپنے علم اور اپنی زبان کی تیزی سے کبھی انقلاب برپا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی قوت۔ سبحان اللہ۔ اچھا بخاری صاحب ایک بات بتائیے اب صاحب کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گئی بات کہ اتنا بڑا بیک اپ لے کے، اور سب سے بڑا بیک اپ کائنات کا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیک اپ ہے، اس سے بڑا تو کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام جب آپ کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں تو میں ایک اور بات جو خاص طور پہ میں غور کرتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ 90 لاکھ افراد کا حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کرامت ہے اس دور میں۔ بتائیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے جیسے کہ حضرت نے بھی اس حوالے سے نشاندہی کی، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے مختلف اسالیب ہیں۔ ایک ہوتی ہے وعظ، الفاظ کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسلوب ہے یہ پڑھے لکھے، بعض اوقات کچھ یعنی اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، لیکن جہاں پر آبادی کی کثرت ہو اور جہاں پر پورا کا پورا معاشرہ مختلف ذات پات کی تقسیم میں منقسم ہو، جہاں پر غریب ہونا ایک خود ذلت کی علامت ہو، بلکہ جہاں پر اس طرح کا عقیدہ پروان چڑھ رہا ہو کہ بعض لوگوں کو خدا نے نعوذ باللہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ سب ہیومن، وہاں پر اگر آپ محض الفاظ کے ذریعے سے یا لفاظی اور بلاغت اور فصاحت یا قانونی زبان کے استعمال سے دعوت کرتے تو دعوت کا نتیجہ اتنا مؤثر نہ ہوتا۔ اگر آپ عملاً لوگوں کے مسائل کو حل کر کے، کم گفتگو کر کے، کردار سازی فرما کر اور کردار سے متاثر کر کے جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، اسلام کو پیش کرتے ہیں، تو اسلام وہی نتائج پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہند میں پروڈیوس کیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں اس وقت۔ اور اب آپ غور کیجئے کہ حضرت سلطان ہند جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہندوستان کے اندر، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر شدر اور بعض لوگوں کے لیے مندر ہی مختلف بنائے ہوئے، بالکل ایسا ہے۔ اچھا، بیٹھنے کے طریقے مختلف تھے، یعنی ایک خلیج حائل تھی، 2 سے 3 طبقات میں بادشاہت کا طبقہ مختلف تھا، عام غربا مختلف تھے۔ حضرت سلطان الہند دلتس کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا، اسی لیے میں نے کہا نا، میں نے ابتدا میں کہا سب ہیومن، یعنی وہ ہیومن بھی نہیں ہے پراپر، وہ امپراپر ہیومن ہے، بالکل ایسا، یعنی انسانیت سے گرا ہوا طبقہ ہے۔ اب جب وہ جو انسانیت کا گرا ہوا طبقہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ مزاج آدمی، ایک جسے کہتے ہیں کہ سادہ یعنی لباس میں ملبوس شخص یہاں پر تشریف لاتا ہے، اپنے کردار، اپنے گفتار اس کا بولتا ہے، نہ کہ زبان بولتی ہے، تو پھر لوگ لا محالہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک واقعہ ہے کہ اسی طرح کی ایک خاتون تھی جو کہ اسی سب ہیومن طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے جب یہ پتہ چلا کہ خواجہ صاحب وہاں پر تشریف لائیں گے تو اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ میں خواجہ صاحب سے ملوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ خواجہ صاحب کے بہت زیادہ مریدین ہیں، آپ کی شان و شوقت یہ ہے کہ لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، جو اشرافیہ طبقہ ہے وہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہا ہے، اور اس خاتون جو کہ حالات کی نزاکت اور لطافت کو دیکھا جائے تو یہ خواب دیکھنا بھی ایک جرم تھا، اس نے یہ
خواب دیکھا، پھر اس نے تحائف کا بندوبست کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ بیری تھی، بیری سے اس نے بیر توڑے، چکھے، چیک کیا کہ کون سے کھٹے ہیں کون سے میٹھے ہیں، اور پھر وہ تحفے لے کر وہاں پر پہنچی. اور جب جم غفیر دیکھا اور دیکھا کہ بھائی یہاں پر تو ذات پات اور دولت کی تقسیم ہے، تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ تو وہی والا معاملہ ہے، وہی جو بادشاہت کے ایک نرالے انداز ہوتے ہیں وہ ہیں. لیکن حضرت خواجہ صاحب نے ان کو، اس عورت کو بلوایا کہ اس نام کی عورت باہر موجود ہے، اسے لایا جائے. جب وہ خاتون وہاں پر آئی تو حضرت خواجہ صاحب نے اس کو بالکل برابری کا مقام دیا، اور پھر پوچھا کہ تم مجھ سے ملنے تو آئی ہو، ملے بغیر جا رہی تھی؟ اور پھر جب پوچھا کہ جب تم آئی گئی ہو تو کیا میرے لیے کچھ لے کر بھی آئی ہو، تحفہ لے کر آئی ہو؟ تحفے پیش کیے. تو اب آپ جنید بھائی یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک پسے ہوئے طبقے کو، ایک ایسے طبقے کو جس کی کوئی امید نہیں ہے، جسے کوئی سراہنے والا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ پر عملاً، کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو حضرت سلطان الہند نے اپنے افعال اور اپنی سیرت سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ سادگی ہے، وہ مساوات ہے، اور یہی حقیقت ہے اللہ رب العزت کی. اسی لیے ہم توحید کی آپ کو دعوت دیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات ہو رہی ہے حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ ان کا انداز تبلیغ کیسا تھا. ناظرین، آج ہم خطبات تو بہت سنتے ہیں، مواعظ بہت سنتے ہیں، لیکن لوگوں کے قلوب کی کیفیت نہیں بدلتی. اور وہاں یہ عالم تھا کہ بس ایک نگاہ پڑتی تھی اور لوگوں کے قلوب کی کیفیت بدل جاتی تھی. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت ڈیٹیلنگ میں اس کی نہیں جاؤں گا. بچپن میں کئی مرتبہ میرا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے. میں بہت چھوٹا تھا اور خاصی حاضریاں میں نے کی ہیں وہاں پہ. میں نے ایک چیز وہاں پہ دیکھی ناظرین، میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر صرف مسلمان نہیں، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور ظاہر آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر صرف مسلمان نہیں ناظرین، وہاں پہ ہندو بھی اسی عقیدت سے آتا ہے، عیسائی بھی اسی عقیدت سے آتا ہے، سکھ بھی اسی عقیدت سے آتا ہے جس عقیدت سے ایک مسلمان اس بارگاہ میں آتا ہے. ناظرین یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انٹرفیتھ ہارمونی کی سب سے زیادہ روشن دلیل اگر بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بارگاہ ہے، کوئی درگاہ ہے، کوئی مزار ہے ناظرین، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ہے کہ ہر طبقہ، ہر مذہب کا آدمی جو ہے پکار کے یہ کہتا ہے کہ میرا خواجہ مہاراجا ہے. ناظرین کرام، اور اسی طرح سے ہندوستان پر جب برطانوی دور میں حکومت ظاہر تھی برطانوی سامراج کی، تو وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ تاریخ میں آج بھی وہ جملہ رقم ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ناظرین، بہت سے دانشوروں نے، بہت سے تاریخ دانوں نے آپ کے حوالے سے اور صوفیزم پہ کام کرنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک شخصیت ہے ولیم اسٹوڈنٹ، آپ اسکاٹش طبیب بھی ہیں،
مصنف بھی ہیں اور تقابل ادیان کے حوالے سے بڑا کام ہے، فلسفے کے حوالے سے آپ کو بڑا متعدد کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں جاری ہونے والا سب سے معروف صوفی سلسلہ چشتی طریقہ ہے، جس کے بانی معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہیں، جن کا مزار اجمیر میں بر صغیر کے عظیم ترین مزاروں میں سے ایک مزار ہے. ہندو مسلمان یکساں طور پر اس پر حاضری دیتے ہیں. دراصل خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان آمد سے قبل یہاں کے ہندو ذات پات کے ایسے نظام میں جکڑے ہوئے تھے کہ ادنا ذات کے ہندوؤں کو اعلیٰ ذات کے ہندو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اس حد تک معاملہ خراب تھا کہ اگر کوئی مسلمان ان کی رسوئی کہتے ہیں کچن کو، ان کی رسوئی میں پاؤں رکھ دیتا تو ان کا سب کچھ بھرشٹ ہو جاتا. بھرشٹ سے مراد یہ کہ ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا تھا. یہ ہندوؤں کا تصور تھا. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے چھوت اچھوت کے اس بھیانک ماحول میں اسلام کا نظریہ توحید عملی طور پر پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف تخیلی چیز نہیں بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس کو تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی تفریق بے معنی ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، یہ بنیادی طور پر میرے آپ کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جی صاحب کیا فرمائیں گے کہ ایک تو بنیادی طور پہ بات مجھے سمجھ آتی ہے اور میں اب کل بھی ایک تقابل کر رہا تھا، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کلام فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے. اب دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، دریا نیل کا واقعہ، ٹھیک ہے جی، سامری جادوگر کا واقعہ، معجزات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. ایک طرف یہ اچھا میں دیکھتا ہوں بڑی عجیب ایک ریزمبلنس مجھے محسوس ہوتی ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے معاملے میں کہ یہاں پر کرامات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انا ساگر کا معاملہ ہمارے سامنے، اجے پال جوگی کا معاملہ ہمارے سامنے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے بھی لیس کر کے بھیجا، اخلاق کریمانہ سے بھی لیس کر کے بھیجا اور پھر تعلیمات سے بھی مکمل طور پہ لیس کر کے بھیجا. کیا بات! وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. حضور غوث الثقلین نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی نسبت سے متصف ہوتا ہے جو اس کی ذات میں وصف غالب بن جاتا ہے. حضور کو خواجہ غریب نواز کی ذات میں جلال موسوی اور جمال محمدی کا حسین امتزاج تھا. سبحان اللہ. اور اس کے بغیر اتنا بڑا انقلابی اور عالمگیر کام کیا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہیں کہیں موسوی جلال کو ظاہر کرنا تھا، جیسے آپ نے مثالیں انا ساگر کی دکھائی، پرتھوی راج پر جو آپ نے ریئیکٹ کیا، اجے پال جوگی کے خلاف جو آپ نے ریئیکٹ کیا، یہ ساری باتیں. اور دوسری طرف جو آپ کا اخلاق کریمانہ تھا، جمال محمدی تھا، اس کا نظارہ یہ تھا کہ ایک شخص آپ کے قتل کے ارادے سے آ گیا، اللہ اکبر، اور آپ نے اس کا ارادہ بھام کر اسے فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو کر لو، میں پورا کر لو. اللہ اکبر. اور میری جانب سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، تم پر کوئی دست دراز نہیں کیا جائے. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا. دیکھیے اسی طرح ایک غریب کسان کی مقبوضہ زمین کو چھڑوانے کے لیے آپ اجمیر سے دہلی پیدل چل کر چلے گئے. کیسی بات ہے، جبکہ بادشاہ کو آپ لکھ سکتے تھے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اور اس کے علاوہ جس نے آپ کے تبلیغی اسلوب کی بنا پر ہندوستان کی زمین میں اسلام کا بیج کاشت کیا، وہ بہت غالب بات یہ تھی، ایک تو ذات پات کی تفریق کی وجہ سے جو نظر انداز اور اگنورڈ طبقہ تھا، آپ نے اس کو سینے لگایا. نمبر 2 یہ کہ اس دور میں ہندوستان میں بھوک زیادہ تھی، قحط کا غلبہ تھا، لوگ 2 وقت کی روٹی اور کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے نہ صرف اپنی درگاہ میں لنگر وسیع چلایا جس سے لوگ کھانا تناول کرتے، اور کمال کی بات یہ کہ کھانے والوں میں کوئی اس طرح کی شرط عائد نہیں تھی کہ مسلمان ہو، ہر مذہب کا شخص وہاں کھانا کھاتا تھا. یہ کیسی کمال بات ہے. اور تیسری بات یہ جنید بھائی، بڑی اہم بات، ذرا پہلے کلام فرمائیں، اس کے بعد آگے بڑھ کے تیسری بات فرمائیں. یہ کیسی کمال بات ہے. جب میں غور کر رہا تھا کہ آپ نے یہ تفریق رکھی نہیں، اور یہ کتنا بڑا ذریعہ داخل اسلام کرنے کا بنا کہ لنگر آپ کا عام ہوتا تھا جس میں غیر مسلم بھی شامل ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ دل کا رستہ حلق سے گزرتا ہے، تو آپ نے اس راستے سے ان کے دل میں جگہ بنائی. ایک تو یہ بات، اور پھر میں تیسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے تھے غریب،
آ نہیں سکتے تھے لنگر کھانے، خواجہ صاحب اپنی کمال دانش کی بنا پر ان کے گھر لنگر بھیج دیا کرتے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کئی گھرانے ایسے تھے جہاں ماہانہ اکٹھا ہی راشن بھیج دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے دلوں میں خواجہ صاحب کی محبت اتنی راسخ ہوئی، اس کے بعد آپ نے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا تو فوراً چلے گئے، بیک لفظ بیک دعوت انہوں نے لبیک کہا سبحان اللہ، اور دین اسلام میں سبحان داخل ہو گئے۔ اللہ۔ یہ وہ طرز عمل تھا۔ ہاں۔ جنید بھائی آج ضرورت کس بات کی ہے؟ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں اس وقت۔ خواجہ صاحب کی آپ پوری شخصیت کا جائزہ لیں۔ پہلے انہوں نے علم حاصل، پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درد سے گزارا، بالکل، واہ واہ، ماں باپ چلے گئے، سبحان اللہ، سبحان، بڑی مشکل لائف ہو گئی، حالانکہ والد ایک بہت بڑے بزنس جی جی ایسا ہی ہے، بڑی تجارت تھی، لیکن گھر میں سادگی رکھی سر تاکہ انگور کا باغ بھی بیچ دیا نا آپ تاکہ دیکھیں۔ احساس رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درد و غم اور تکالیف سے ان کو پورے ٹینیور سے گزارا، جی جی، جس سے خواجہ صاحب کی شخصیت میں غریب کا درد اور احساس پیدا ہو گیا۔ ایسا ہی، ایسا ہی۔ آج پرابلم کیا ہے؟ جو لیڈرشپ ہے، چونکہ وہ اس ماحول میں پروان چڑھی ہے جہاں انہوں نے کوئی درد اور غم دیکھا ہی نہیں، تو وہ غریب کے دکھ کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی دیکھیں آپ، جتنی ہماری اکابر شخصیات اولیاء ہیں وہ سب کے سب جنہوں نے بڑا کام کیا ہے انسانیت کے لیے، ان کی زندگی کی ابتدا میں دکھ اور تکلیفیں اور مسلسل مصائب تھے تاکہ وہ پیکر احساس بنے رہیں۔ دوسری بات، خواجہ صاحب نے علم کے لحاظ سے پختگی پیدا کی۔ نمبر 3، اپنے ظاہر اور باطن کو خوب پاک اور مطہر کیا، پھر اس کام کے لیے نکلی۔ آج مجھے صرف 2-3 جملے کہنے دیں، آج ضرورت کس بات کی ہے؟ نہ اس دور میں بھی غیر مسلمز کو اسلام کی طرف لانے کی ضرورت تھی، اور آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی دین ہے، پوری کائنات کو اپنے اندر سمونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کامل اور پختہ علم سے لیس ہوں تمام علوم میں۔ نمبر 2، ہمارا کریکٹر بھی اس لیول کا ہو کہ علم ہمارے اندر راسخ ہو۔ نمبر 3، جو ہم بات کریں لاجک سے کریں۔ نمبر 4، خواجہ صاحب کی طرح حلم، بردباری، صبر اور برداشت جیسے اوصاف ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ شمس الدین التمش ہو، قطب الدین ایبک ہو، غوری کی ہم نے بات کی، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جیسا کہ ایک مثال، اور یہ بڑی کام ہے کہ ایک تو یہ کہ مظلوموں کی داد رسی کے لیے آپ فوراً لپکتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کیا کرتے تھے، لنگر آپ کے یہاں جو ہے مستقل چل رہا ہوتا تھا اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس وقت بھی چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑا لنگر آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے کہ 60 من کی ایک دیگ، کمال دیکھیں آپ، اور 120 من کی ایک دیگ ہے، اور 120 من کی جو دیگ ہے وہ بادشاہ اکبر نے لگوائی، دیکھیں کام بھی کس سے لیا آپ یہ دیکھیے، اور 60 من کی دیگ جو ہے وہ جہانگیر نے لگوائی۔ اچھا، پھر اورنگزیب عالمگیر آپ کا بڑا معتقد، آپ سے مطلب بڑا پیار کرنے، آپ کی بارگاہ میں آنے والا اور حاضریاں دینے والا، وہ بہرحال نابینا والا واقعہ بڑا ایک دوسرا طویل ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ محبتوں کو عام کیا۔ ڈاکٹر صاحب آج لوگوں کو یہ بتائیے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر میں کرکس نکالوں ان کی پوری تعلیمات میں، تو مجھے ایک بات نظر آتی ہے، محبت، الفت، پیار۔ بالکل، دیکھیے اسلام کی مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے دعوت عام، رنگ، نسل، طبقہ،
زبان کسی چیز کی تقسیم نہیں ہے. دعوت عام سے مراد یہ ہے کہ اس دین کو ہر ایک کو قبول کرنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت سے. اگر آپ نے پہلے ہی فتویٰ لگا دیا کہ فلاں شخص کافر ہے تو دعوت اسلام تو پھر ممکن نہیں ہوگی. تیسری بات، ایک لفظ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاسپیٹیلٹی، میزبانی. کیا بات؟ اسلام کے مزاج میں ہے میزبانی. سبحان اللہ. اور آج ہمیں جو تہذیب کا درس دیتے ہیں ان کی تاریخ میں تھی امپیریلزم، یعنی کہ دوسروں کے دسترخوانوں پر ڈاکہ ڈالنا. صحیح ہے. اور اسلام کیا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر جو کچھ ہے وہ آپ لے لیجئے اور دعوت اسلام اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیے. سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک بات اور ربط میں بیان کر دیجئے ساتھ ساتھ کہ آپ نے پھر اس کے بعد جو اپنا جو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سنہری جو ایک کڑی جو ترتیب دی آپ کے بعد آپ کے مریدین جو ہیں، اب اس میں دیکھیں قطب الدین نوشی بختیار کا علیہ رحمہ کو اٹھا لے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا لے، کتنا بڑا انسٹیٹیوشن. نظام الدین اولیاء نظام پاک علیہ رحمہ کو اٹھا لے، امیر خسرو علیہ رحمہ کو اٹھا لے. کوئی شک نہیں. کھلانے والے، بانٹنے والے، محبتوں کے ذریعے سے دامن میں سمیٹنے والے. دیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ قاسم. یعنی کیا مطلب ہوا؟ تقسیم کرنے والا. اب لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اہل اللہ ہیں یہ بنیادی طور پر اسلام کے متوازی باتیں کرتے ہیں. لوگوں، اسلام کی روح اگر کسی نے صحیح معنوں میں اپنے سراپا میں تبدیل کی ہے اور پھر اسے لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے محبت سے، رسپیکٹ سے، وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ. اللہ اکبر. اور یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ آپ محبتیں بانٹیں. اور اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے؟ دیکھیں، محبت کا ایک نتیجہ تو آپ یہ نکالتے ہیں کہ اس سے کفر تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، گمراہی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، وہ اپنی گمراہی سے خوش بھی ہوتے ہیں. صحیح معنوں میں محبت یہ ہے کہ آپ ایک ایسی تعلیم دیجئے جس سے اس کی آخرت اور دنیا بھی سنور جائے. اور یہ کام حضرت سلطان الہند نے بھی فرمایا اور تمام صوفیاء کا یہ کام ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا. آپ تشریف لائے اور ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ معروف شناخہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح جناب حسان بن خورشید نے. انشاءاللہ ان سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے. بس آخر میں جاتے جاتے صاحب کتاب الشفا سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، آئیے ذرا یہ انالیسس تو کریں کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، اجڑ ہیں، جاہل ہیں، یا محبت کرنے والے ہیں، الفت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، مساوات کا درس دینے والے ہیں. جو ہمارے ماتھوں پر یہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج بھی وہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کے ان کو سلامی پیش کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ آج بھی پکار کے کہہ رہی ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ وہ بارگاہ ناظرین کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے بر صغیر پاک و ہند میں، جو پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ محبتوں کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، پیار کی بات کی ہے، مساوات کی بات کی ہے، اخوت کی بات کی ہے. اور اس کے سب سے بڑی دلیل اس ہندوستان میں، جس ہندوستان میں انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جہاں اقلیتوں کو اقلیت نہیں سمجھا جاتا، جہاں دلتوں کو انسان یعنی خود دلتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ رول ماڈل، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں کلمہ طیبہ موجود ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ انسانیت کا، محبت کا، پیار کا، امن کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم اجڑ نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں اور محبتوں سے لوگوں کو دامن میں سمیٹنے والے ہیں. ناظرین کرام، آئیے کتاب الشفا کی جانب لے کے چلتے ہیں اور سورہ بقرہ کی مدد سے مرگی کا علاج آپ کو بتانے جا رہے ہیں. ذرا توجہ سے سنیے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 41 دن تک مسلسل 11 بار سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مرگی کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں تو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے. کیا کمال بات ہے ناظرین. دریا جیسی سخاوت جس میں ہو، آفتاب جیسی شفقت اور زمین جیسی تواضع جس میں موجود ہو. جی صاحب. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے. خواجہ خواجگاں
حامی یہ بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجگاں۔ ہے تمہاری طلب حاصل بندگی، اس سے بڑھ کر نہیں ہے عبادت کوئی، میرے سجدے ہیں اے خواجہ ہندالولی، بس تمہارے ہی نقش قدم کے لیے خواجہ خواجگاں۔ حامی یہ بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے، نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض و کرم کے لیے خواجہ خواجگاں۔ شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو، درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں، بس دوا ہے یہ رنجو علم کے لیے خواجہ خواجگاں۔ حامی یہ بے کساں خواجہ خواجگاں، حامی یہ بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔